بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، کسی بھی روایت کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ جب بھی ہم روایات کے قبول اور رد کے معیارات پر بات کرتے ہیں تو ایک تو محدثین کی بہت بڑی خدمت کہ انہوں نے صحیح اور غلط کو پرکھنے کا معیار بنایا، اور وہ معیار کیا تھا کہ ہم راوی کو دیکھیں گے، راوی کے کردار کو دیکھیں گے، راوی کی عدالت کو دیکھیں گے، راوی کے حفظ و اتقان کو دیکھیں گے اور سند کا اتصال دیکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دو بنیادی اصول محدثین نے مرتب کیے، ایک عدم شذوذ اور ایک عدم علت۔ یہ صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں، 3 شرائط کا تعلق تو سند کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق متن کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات محدثین جب حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو ایک جملہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور بعض اوقات ھذا حدیث صحیح یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد تو اس کا مطلب کہ اس کی اسناد ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 شرائط میں سے 3 شرائط تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ 5 شرائط اس میں بالکل صحیح ہیں، نہ متن میں کوئی مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی شذوذ پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی علت پائی جاتی ہے، اور نہ راویوں میں کوئی مسئلہ ہے، نہ سند میں یعنی کہ سند میں انقطاع نہیں ہے۔ اس پورے پروسیس کو دیکھنے کے بعد، اس پورے عمل کو کرنے کے بعد ہی ہم روایت پہ حکم لگاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم روایات پہ تحقیق کرتے ہیں تو انہیں قرآن کی روشنی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکم بنایا ہے، مہیمن بنایا ہے، اور یہ ساری باتیں ہم تورات اور انجیل کے کانٹیکسٹ میں تو کرتے ہیں، اس کے ذیل میں کرتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل کو قرآن کی روشنی میں پڑھا جائے، لیکن جو اخبار احاد ہیں اس کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کرتے، بخاری اور مسلم کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کرتے۔ تورات، زبور، انجیل کو قرآن کی روشنی میں پڑھا جائے، قرآن جو فیصلہ کرے وہ حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن بخاری مسلم کے بارے میں، تاریخ کی روایات کے بارے میں، تمام کتب حدیث میں موجود روایات کے بارے میں یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر موجود جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، اسے قرآن کی روشنی میں دیکھے۔ کیا قرآن وہاں مہیمن نہیں ہے؟ کیا قرآن وہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا؟ ہم نے قرآن کو ایسی مبہم کتاب بنا دیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلک کا تعصب ہے، معاشرے کا خوف ہے، یا اپنی کوئی ضد اور انانیت ہے؟ آپ خالی ذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن ٹھا کر کے دلوں پہ لگتا ہے اور اپنا اثر رکھتا ہے، اپنی بات دلیل کے ساتھ کرتا ہے، قطعیت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جب قرآن کی روشنی میں آسمانی صحائف دیکھے جائیں گے، ان کے اندر بیان کردہ فہم قرآن کی روشنی میں متعین کیا جائے گا، تو اسی طرح جو روایات ہیں، ایک تو ہے کہ صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں، لیکن متن کو چیک کرنے کے لیے شاذ ہونا، یہ روایت شاذ نہیں ہے، یہ متن سے متعلق ہے، یہ روایت اس میں علت نہیں پائی جاتی، اس کا تعلق متن سے ہے، تب روایت صحیح ہوتی ہے۔ تو اس کو جانچنے کا ایک معیار محدثین نے ہی قرآن بتایا ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں گے، سنت متواترہ کو دیکھیں گے کہ اس کے خلاف بات تو نہیں کی جا رہی، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ رویہ نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، جو لوگ تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، طالب علم ہیں دین کے، قرآن کو ترجیح دیں، ہر چیز کو قرآن پہ پرکھیں، اور صحیح اصول جو فطری اصول ہیں قرآن کو پڑھنے کے یا تحقیق کرنے کے،
اس کے مطابق آپ قرآن کی طرف آئیں اور روایات کو قرآن کے فریم میں رہ کر اس کی وضاحت کریں، حق واضح ہو جائے۔ اگر آپ نے ڈنڈی نہیں ماری، اخلاص ہیں، صحیح تحقیق کے جو فطری اصول ہیں اس کے مطابق بات کی ہے، آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔